السلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فلهن ثلثا فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف صدق الله مولانا العلي العظيم۔ یہ ابھی یہاں سے جو مضمون شروع ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے وراثت کا بیان، کہ وارثوں کو کس طرح سے مال تقسیم کیا جائے گا۔ اگر ہم آپ کو بتائیں کہ پورا وراثت کا دار و مدار قرآن کریم کی انہی دو آیتوں پر ہے زیادہ تر، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون اسی جگہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور پورا وراثت کا علم اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں کے اندر سمیٹ کر رکھ دیا۔ اس لیے ہم ان لوگوں کو جن کو وارث کہا جاتا ہے، شریعت کی اصطلاح میں ان کو ذوی الفروض کہتے ہیں۔ ذوی الفروض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شریعت میں اللہ تعالیٰ نے جن کے حصوں کو قرآن میں فرض فرمایا ہے، متعین فرمایا ہے کہ اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا۔ قرآن کی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں ان کو اصحاب ذوی الفروض، یعنی وہ لوگ جن کے حصے قرآن میں متعین ہیں، اور وہ وہی ہیں جن کو ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جن کو متعین کیا ہے، جن کا حق ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے جن کو دینا، جو وارث کہلاتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب ایک صحابی کی اعادت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ صحابی رسول ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بنو سلمہ ایک علاقے کا نام تھا، اس کے محلے میں تشریف لائے۔ میں بیمار تھا، میں وہیں رہا کرتا تھا، اور جب وہ تشریف لائے میں بے ہوش تھا۔ اللہ کے نبی نے پانی منگوایا، وضو فرمایا، اور اس پانی کا چھینٹا مجھے دیا تو مجھے ہوش آیا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے مال کی تقسیم کس طرح کروں؟ اس پر یہ آیات جو ابھی ہم پڑھیں گے اور جس کا بیان ابھی 2-3 دن چلے گا، اللہ تعالیٰ نے پورا وراثت کے نظام کو ان دو آیتوں میں سمیٹ کر رکھ دیا، کہ اگر ایک لڑکا ہو، ایک لڑکی ہو، یا اولاد کے ساتھ ماں باپ ہوں، یا ماں باپ کے ساتھ اس کی اپنی بیوی ہو، تو کس کو کتنا ملے گا،
وہ تمام مضامین کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جب مجھے ہوش آیا تو میں نے رسول اللہ سے کہا کہ میں اپنا مال کس طرح تقسیم کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا توقف فرمایا، اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ ایک واقعہ اسی طرح کا اور بیان کیا جاتا ہے جو ہے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ کے متعلق۔ انہوں نے کہا کہ سعد احد میں شریک ہوئے، شہید ہوئے، ان کے چچا نے ان کے مال کو لے لیا اور ان کے بچوں کو، لڑکیوں کو کچھ نہیں دیا۔ اے اللہ کے نبی آپ فیصلہ خود فرمائیں کہ میں اب ان کی بچیوں کو کس طرح سے مال دوں اور میرا اس مال میں، سعد بن ربیع کے مال میں میرا کتنا حصہ بنتا ہے۔ بہرحال ایک آیت کے متعلق شان نزول متعدد ہو سکتے ہیں کہ یہ بھی واقعہ پیش آیا ہو، اللہ کے نبی نے توقف فرمایا ہو، پھر اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی ہو۔ بہرحال کچھ بھی ہو، ضرورت اس بات کی پیش آ رہی تھی کہ کچھ نظام ہو شرعی، کچھ حدود ہوں جن حدود کی پابندی ہر ایک کے اوپر لازم ہو کہ اگر کوئی اپنا چلا جائے اللہ کے دربار میں تو اس کے مال کو کس طرح تقسیم کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کرتے ہیں، وصیت مطلب تاکیدی حکم دیتے ہیں کہ تمہاری اولاد کے میراث پانے کے بارے میں یہ حکم ہے کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں تو مال کے آدھا مال کا وارث ایک لڑکا ہوگا اور آدھے مال کے وارث 2 بیٹیاں ہوں گی۔ گویا کہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 2/3 بیٹے اور 1/3 بیٹی کا، گویا کہ 3 حصے، 1 حصے کا مالک تنہا لڑکا اور اگر 2 حصے کریں گے تو 1 حصے کا مالک تنہا لڑکا اور آدھا حصہ جو بچے گا اس میں 2 بیٹیاں شامل ہوں گی۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ اگر صرف 2 لڑکیاں ہوں، اگر اولاد میں صرف لڑکیاں ہی ہوں اور 2 سے زائد ہوں تو لڑکیوں کو اس کے مال کا 2/3 ملے گا۔ یعنی اگر میت کے مذکر کوئی اولاد نہ ہو، لڑکا کوئی نہ ہو اور صرف لڑکیاں ہی ہوں اور لڑکیاں بھی 2 سے زائد ہوں تو اس صورت میں ان کا حق اس ترکے میں سے کل مال کا 2/3، باقی 1/3 دوسرے وارثوں کا حق ہے۔ اور اگر میت کے صرف 1 لڑکی ہے اور لڑکا کوئی نہیں تو ایسی صورت میں لڑکی کو میت کے مال کا آدھا ملے گا اور آدھا دوسرے اعزاء اقربا ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ماں باپ ہیں یا اسی طرح سے شوہر ہے یا اسی طرح سے مرنے والی اگر عورت ہے تو اس کا شوہر ہوگا، یا اگر مرنے والا مثال کے طور پر باپ ہے تو اس کی بیوی ہوگی۔ تو اگر صرف لڑکی 1 ہے تو آدھا لڑکی کو اور آدھا دیکھا جائے گا کہ کون ہے اس کے اعزاء اقربا میں قریبی، اس آدھے میں سے دیگر اعزاء اقربا کو دیا جائے گا۔ تو آج کی آیت کے اس حصے میں صرف یہ حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ مذکر کو یعنی لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں ڈبل دیا جائے گا، اور اگر لڑکی 1 ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی لڑکا نہیں ہے اور لڑکیوں کی تعداد میں صرف 1 لڑکی ہے تو ایسی صورت میں لڑکی کو آدھا ملے گا اور آدھا
بقیہ وارثوں میں تقسیم ہوگا، اور اگر لڑکیاں ایک سے زائد ہیں، دو ہیں یا دو سے زائد ہیں، تو ایسی صورت میں لڑکیوں کو مال کا 2/3 حصہ ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم کو تاکیدی حکم دیتا ہوں کہ اس اعتبار سے تقسیم کیا جائے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا حصہ بیان فرمایا، اور اس کے بعد پھر شوہر کا یا بیوی کا حصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ آج کی آیت میں صرف ہم اتنا حصہ پڑھ رہے ہیں کہ اگر لڑکے اور لڑکیاں ہیں تو لڑکوں کا ڈبل، لڑکے کا حصہ ڈبل ہے لڑکی کے مقابلے میں، اور اگر لڑکی ایک ہے تو ایسی صورت میں اس کو باپ کے مال کا آدھا حصہ ملے گا اور آدھا دیگر وارثوں میں تقسیم ہوگا، اور اگر لڑکیاں 2 یا 2 سے زائد ہیں تو ایسی صورت میں لڑکیوں کو 2/3 ملے گا اور بقیہ حصہ ان کے دیگر وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ 2 فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اور اگر صرف عورتیں ہی ہوں یعنی لڑکا کوئی نہ ہو، مرنے والے کی بیٹیاں ہی ہوں، لڑکا کوئی نہ ہو، اور لڑکیاں 2 ہوں یا 2 سے زائد ہوں، تو مرنے والے نے جو کچھ چھوڑا ہے انہیں اس کا یعنی بچیوں کو جو کہ 2 یا 2 سے زائد ہیں ان بچیوں کو 2/3 حصہ ملے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر مرنے والے کی صرف ایک بچی ہو تو اس ایک بچی کو اس ترکے کا یعنی جو کچھ اس کے باپ نے چھوڑا ہے اس کا آدھا حصہ ملے گا، اور آدھے میں دیگر وارثین شریک ہوں گے، جس میں اس کی بیوی بھی ہو سکتی ہے اور ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کا بیان آیت کے اگلے حصے میں آئے گا۔ سبحان اللہ۔